السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان آج کے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں نے ایک ویلاگ کیا تھا تاریخ الوزراء سے، اور یہ وزیر تھے سابقہ ریاست بہاولپور کے۔ میں نے ذکر کیا تھا نصیر خان گرگیج کا، جو ریاست بہاولپور کے قائم ہونے کے 80 سال کے بعد نواب صادق محمد خان ثانی کے عہد میں پہلے وزیر مقرر ہوئے تھے، اور جو ان کا انجام ہوا تھا وہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آج میں ریاست کے جو دوسرے وزیر تھے محمد یعقوب خان خاصخیلی، آج میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ نصیر خان گرگیج کی وفات یا کہہ لیں ان کے قتل کے بعد جو نواب صادق محمد خان ثانی کا باقی کا عرصہ تھا، اس میں انہوں نے کسی وزیر کو نہ رکھا۔ ایک صاحب تھے فتح محمد خان غوری، وہ نواب صاحب کے مصاحب تھے۔ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ فار دی ٹائم پیریڈ، یا جسے کہتے ہیں کہ جسٹ فار دی سیک آف لک آفٹر، تو انہیں اس کا لک آفٹر چارج دے دیا وزارت کے عہدے کا، لیکن وزیر مقرر نہیں کیا۔ لیکن ان صاحب نے 13 برسوں تک، یعنی قتل ہوا تھا نصیر خان گرگیج کا 1812 میں، اور انہوں نے 1825 تک، کہ جب نواب صادق محمد خان ثانی کی وفات ہوئی، ان کی وفات تک انہوں نے ریاست کا انتظام و انصرام نہایت کامیابی سے چلایا۔ یہ بہت زیرک انسان تھے۔ اس وقت ریاست کو خطرہ تھا دو طرفہ۔ ایک خطرہ تھا پنجاب سے سکھوں کی جو ریاست قائم ہو چکی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں، ایک اس کے خطرہ تھا، اور ایک خطرہ تھا سندھ کے تالپوروں سے۔ تو انہوں نے جو فتح محمد خان غوری تھے، انہوں نے ان دونوں سے اس طرح کا سلسلہ رکھا، سکھوں سے بھی اور سندھ کے تالپوروں سے بھی، کہ ریاست کا جو انتظام تھا وہ بخوبی چلتا رہا، اور نواب صاحب نے کسی اور کو وزیر مقرر کرنے سے، بلکہ انہیں بھی وزارت کا باقاعدہ عہدہ دینے سے گریز کیا۔ اب نواب صادق محمد خان ثانی کی وفات ہوتی ہے 1825 میں، اور ان کے بعد نواب بہاول خان ثالث، یعنی نواب بہاول خان جو تیسرے تھے، انہوں نے انان اقتدار سنبھالی ریاست بہاولپور کی۔ انہوں نے آتے ہی ایک صاحب تھے محمد یعقوب خان خاصخیلی۔ خاصخیلی کے بارے میں ایک مورخ ہیں اکبر شاہ صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ خاصخیلی ان غلاموں کو کہا جاتا ہے کہ جو شاہ سے بہت زیادہ قربت رکھتے ہوں، انہیں خاصخیلی کہا جاتا تھا، یعنی غلام تھے، مصاحب تھے یہ بھی۔ اور نواب صادق محمد خان ثانی کے عہد میں انہیں فوج کا بخشی بنایا گیا تھا، یہ بخشی تھے فوج کے، اور فوج کے نگران تھے۔ لیکن جیسے ہی نواب بہاول خان ثالث اقتدار میں آئے تو انہوں نے اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ یوں یہ ریاست بہاولپور کے باقاعدہ دوسرے وزیر مقرر ہوئے۔ لیکن محمد یعقوب خان خاصخیلی، ان کا عجیب و غریب رویہ تھا۔ یہ ریاست کے امور میں بہت کم دلچسپی لیتے تھے، اور یہ بہت انا پرست تھے اور منتقم مزاج تھے۔ ان کے دو ماموں تھے محمد دائم اور محمد قائم، جنہوں نے ڈیرہ غازی خان کے مضافات میں کچھ بہت بڑی ایک جاگیر تھی، اس پر قبضہ کر رکھا تھا، اور اس کا مالیہ ادا کرنے سے گریزاں رہتے تھے۔ اس وقت دو صاحبان تھے جنہیں مستوفیان کہتے تھے۔ ان میں تھے ایک شیخ مقبول محمد اور ایک تھے شیخ نور محمد۔ یہ ریاست کے مستوفیان تھے جو مالیہ وغیرہ کلیکٹ کیا کرتے تھے، جمع کیا کرتے تھے۔ تو جو یعقوب خان خاصخیلی کے ماموں تھے محمد دائم اور محمد قائم، یہ مالیہ یا ٹیکس جو ہوتا ہے ریاست کا، وہ دینے سے ہمیشہ گریزاں رہتے اور اس کو لٹکایا رہتے۔ تو ان پر اس طریقے سے سختیاں بھی کی جاتی مستوفیان کی جانب سے، اور تاکہ وہ ان سے وصولی کی جا سکے۔ تو محمد یعقوب خان خاصخیلی جیسے ہی یہ وزیر بنے، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دھوکے سے بلایا مستوفیان جو شیخ تھے مقبول محمد اور شیخ نور محمد، اور دونوں کو بلا کر قتل کروا دیا،
اور قتل کروانے کے بعد انہیں دفنا دیا گیا جو احمد پور شرقیہ کا قبرستان ہے عظم سلطان، اس کی غربی دیوار کی طرف۔ یہ تاریخ الوزراء میں مولانا عزیز الرحمن عزیز بہاولپوری نے رقم کیا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ ہوا، ان کا انتقام تو پورا ہو چکا، لیکن انہوں نے جو اپنے وہ دونوں ان کے ماموں لگتے تھے محمد دائم اور محمد قائم، ان کو جو ریاست کا یہ علاقہ تھا ڈیرہ غازی خان والا، ان میں کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ جس قسم کی لوٹ مار کریں، لوگوں سے رشوتیں لیں یا لوگوں کے کام کرانے کے لیے انہیں ترغیب دیں یا لوگوں کو ہراساں کریں، لوگوں پر ظلم کریں۔ لیکن وہ خود جو تھے محمد یعقوب خان خاص خیلی، وہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں تصویر رہتی، وہ ورد کرتے رہتے، وظائف پڑھتے رہتے، تاکہ نواب صاحب کو یہ پتہ چلے کہ یہ تو بہت ہی نیک آدمی ہیں۔ لیکن ان کی جو نیکی تھی، اس سے ریاست کا انتظام و انصرام وہ خراب ہونے لگا تھا۔ نواب صاحب نے انہیں اپنے ہاتھ سے رکا لکھا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ بے شک وظائف کریں، لیکن آپ گھر پر کریں جب آپ ریاست کے امور سے فارغ ہو چکیں، لیکن جب آپ اپنے آفس میں ہوتے ہیں تو آپ ریاست کے انتظام کی طرف توجہ دیں۔ لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اب انہوں نے کچھ کام ایسے بھی کیے کہ جن سے ریاست کا جو انتظام تھا یا ریاست کی بقا جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی۔ ہوا یہ تھا کہ جو ڈیرہ غازی خان کا علاقہ تھا، اس کا زر اجارہ دینا ہوتا تھا ریاست بہاولپور نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو۔ یہ ایک معاہدہ ہو چکا تھا اور یہ زر اجارہ ہر سال دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے وہ زر اجارہ جو تھا وہ دینے سے انکار کر دیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کو۔ محمد یعقوب خان خاص خیلی جو وزیر تھے ریاست بہاولپور کے، نواب بہاول خان ثالث کے عہد میں، اس سے مہاراجہ رنجیت سنگھ بہت ہی ناراض ہوا۔ اس نے چڑھائی کی، انہوں نے اپنی فوج بھیجی ریاست بہاولپور پر، اور بہاولپور پر انہوں نے ان کی جو مہم جوئی تھی، جو یورش تھی، اس کی وجہ سے جو ریاست کے بہت ہی خاص علاقے تھے، ملتان کے، مظفر گڑھ کے، ڈیرہ غازی خان کے اور مونٹگومری جو آج کل ساہیوال ہے، یہ بہت سارے علاقے ریاست بہاولپور کے ہاتھ سے نکل گئے اور یہ سکھوں کے پاس چلے گئے۔ اور یہ وہ علاقے تھے کہ جن کی سالانہ آمدنی اس وقت 8 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ تھی۔ یہ ریاست کو بہت سیٹ بیک پہنچا، لیکن نواب صاحب نے پھر بھی اس پر ان سے باز پرس نہ کی اور انہیں ایک اور موقع دیا کہ وہ ریاست کے امور میں دلچسپی لیں اور اس سے اخماس مت برتیں۔ اب دیکھیے ایک واقعہ کیا ہوتا ہے کہ 1836 کی بات ہے، نواب بہاولپور کو مدعو کیا محمد یعقوب خان خاص خیلی جو وزیر ریاست تھے، انہوں نے اپنے 2 بیٹے تھے ان کے، محمد مراد اور غلام محمد، ان کے ختنوں پر، تو یہ ان کے ختنوں پر ان کے ہاں تقریب میں گئے۔ تو وہاں پر جو تقریب میں جب نواب صاحب پہنچے، نواب بہاولپور جن کے بارے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ نواب بہاول خان ثالث تھے، تو وہاں پر وہ جو برتن ان کے سامنے لائے گئے وہ طلائی تھے، سونے کے برتن تھے، اور اس میں چلمچی بھی تھی اور آفتابہ بھی تھا۔ تو جب برتن ان سامنے لائے گئے تو نواب صاحب دیکھ کر حیران ہوئے کہ یعقوب خان خاص خیلی جو وزیر ریاست ہیں، ان کے گھر میں سونے کے برتن۔ اور جب تھوڑا سا اس پہ غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ نواب صاحب کا ریاست کا جو توشہ خانہ تھا، یہ برتن وہاں سے اٹھائے گئے تھے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کو آج کے معاملات جو چل رہے ہیں ہمارے آج کے حکمرانوں کے، وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے۔ تو توشہ خانہ کے معاملہ سامان پر یہ جو ڈکیتیاں ہیں، یہ لوٹ مار ہے، یہ آج کا معاملہ نہیں، یہ آپ کو میں 1836 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو نواب صاحب نے یہ دیکھ کر وہ بہت ملول ہوئے اور ان کے دل میں یہ پھانسی چپ کر رہ گئی۔ انہوں نے واپس آ کر توشہ خانہ سے اپنا سامان جو تھا اس کی پڑتال کروائی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ جو طلائی وہ جو برتن تھے جو ان کے کھانے پینے میں استعمال ہوئے، جو ان کے ہاتھ دھلانے میں استعمال ہوئے، آفتابہ، چلمچی وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے نواب صاحب کے توشہ خانہ سے اٹھائے گئے تھے۔ تو اس پر نواب صاحب نے کہا کہ اب بس ہو گئی ہے، اب انہیں مزید برداشت کرنا ممکن نہیں رہا کہ ایک طرف تو ان کے جو 2 ماموں تھے محمد قائم اور محمد دائم، انہوں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، اور سب سے بڑی لوٹ مار تو خود محمد یعقوب خان خاص خیلی نے
اپنی نیکی اور پارسائی اور زہد کے پردے میں وہ خود مچا رکھی تھی. ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہو گیا تھا اور بے انتظامی، اور اس قدر آپ سمجھ لیں کہ ریاست کے جو انتظامی امور تھے ان کا کوئی حال نہیں رہا تھا. تو نواب صاحب نے انہیں بلوایا، محمد قائم، محمد دائم اور محمد یعقوب خان خاص خیلی کو. محمد یعقوب خان خاص خیلی کو نظر بند کیا گیا مراد باغ میں، اور انہیں زہریلا شربت پلا کر اس جہان سے رخصت کر دیا گیا. اور جو ان کے دو ماموں تھے محمد دائم اور محمد قائم، تو محمد دائم کو قلعہ اسلام گڑھ اور محمد قائم کو قلعہ دین گڑھ میں بند کیا گیا، جہاں دونوں جسے کہتے ہیں کہ بحالت حبس اس جہان سے رخصت ہوئے. تو ریاست کے دوسرے باقاعدہ وزیر محمد یعقوب خان خاص خیلی اور ان کے دو ماموں کا ان کے اپنے نواب بہاول خان ثالث کے ہاتھوں یہ انجام ہوا. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اگلے ویلاگ میں ہم جو ریاست کے باقی آئندہ آنے والے جو وزراء تھے، جو تیسرے وزیر بنے تھے، ان کے حالات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوا. یہ ویلاگ کیسا لگا آپ کو، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت. فی امان اللہ.